اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے، ہم بھی مسلمان ہیں بھائی، ہماری بھی بات سن لو، ہمارا بھی خیال کر لو، ہمیں بھی کچھ دے دو، یہ سوچنے لگتے تھے۔ اصل میں یہ اتنے جھوٹے لوگ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہیں سے کچھ مال آتا تو فوراً بھاگ کر چلے آتے تھے کہ کچھ مال مل جائے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ کے لیے بلاتے، کہیں دور سفر پر جانا ہوتا، اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے بلاتے، پیچھے رہ جاتے کہ کیوں ہم خواہ تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالیں، ہم سکون سے گھر میں رہیں گے۔ اس طرح جی چرانے والے لوگ ہوتے تھے۔ صحابہ جو سچے ہوتے تھے وہ ہر موقع پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ہر بات کے لیے تیار ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ایمان والوں سے مل کر تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنی مجلس میں جاتے، اپنے شریک سرداروں کے پاس جا کر بیٹھتے تو ان سے کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم وہاں جھوٹ بول کر آئے ہیں، اصل تو ہم تمہارے پارٹی کے ہیں۔ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم جھوٹ بول رہے تھے، ہم جھوٹ بول رہے تھے، اصل میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارا رشتہ اور ہمارا رشتہ پہلے سے جڑا ہوا ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العزت ان کا مذاق کا جواب دے رہے ہیں اور اللہ ہی ان کا استہزاء کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ان کے مذاق کا جواب دے رہا ہے۔ جواب دیتے ہوئے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی شرارتوں میں، ان کی سرکشیوں میں ان کو ڈھیل چھوڑ رہے ہیں۔ ظالم دنیا میں ظلم کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دنیا کے اندر کافر کفر کرتے ہیں، ناچتے ہیں، خوب ہنگامہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ رسی ڈھیل چھوڑتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے جب وہ پوری شرارت کر لیتے ہیں اور جب ان کا جرم سنگین، بڑا جرم کر لیتے ہیں، بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، بہت دنیا کے اندر فتنہ فساد مچا لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اب ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، اچانک اللہ رب العزت پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق کا جواب دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ چلو ناچ رہے ہو، کود رہے ہو، دین کا مذاق اڑاتے ہو، چلو کرو، جتنا دن کرنا چاہے کرو۔ پھر جب ان کی شرارت زیادہ ہونے لگتی ہے، ظلم زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا مذاق کا جواب دیتے ہیں۔ یعمہون، اللہ رب العزت کے اس پکڑ سے وہ لوگ حیران و سرگردان اور وہیں گھومتے، وہیں چکر کاٹتے رہ جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا؟ کیوں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے خریدا، اشتروا خریدا، الضلالۃ، کس کو خریدا؟ گمراہی کو خریدا ہدایت دے کر، ہدایت کے بدلے میں کس چیز کو دے دیا؟ ہدایت کو دے دیا، ہدایت کو دے کر گمراہی کو لے لیا، ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، ان کے اس تجارت سے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا۔ ایک آدمی سیدھے راستہ اسے بتایا جاتا ہے، سیدھے راستے میں جاتا ہے، اور ایک راستہ ٹیڑھا راستہ، جنگل کا راستہ ہے، وہ آدمی کہتا نہیں میں اس میں جانا نہیں، میں اسی میں جاؤں گا، تو سوائے نقصان کے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ راستے میں کانٹے بھی ہوں گے، جنگلی جانور بھی ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ ایک وہ راستہ جو پہلے سے بنا ہوا ہے، صاف ستھرا راستہ، روشنی والا راستہ، اب آدمی اللہ فرماتی یہ ہدایت والا راستہ تھا، اسے انہوں نے دے کر کے گمراہی والا راستہ لے لیا۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا فما ربحت تجارتہم، اس تجارت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر بھی نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت پر بھی نہیں ہے۔ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم راستے پر ہیں،
وما كانوا مهتدين، اور ان کو ہدایت بھی نہیں دی گئی ہے اور وہ ہدایت پر بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی زندگی کو بتا دیا کہ دیکھو ہدایت جیسی قیمتی چیز کے بدلے میں گمراہی کو لے لیا آدمی نے۔ اللہ رب العزت نے دو راستے بنائے دنیا کے اندر، ایک ہدایت والا راستہ ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کی رہبری کی۔ اللہ فرماتے ہیں ایک وہ راستہ ہدایت کا، ایک وہ راستہ گمراہی کا۔ اب اللہ نہیں چلاتے کسی کو گمراہی کے راستے پر، اللہ رب العزت دونوں راستے بتاتے ہیں۔ شیطان بھی بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، لیکن اصل راستے کو اختیار کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ بھی وہی کہے گا مجھے کوسو مت، میں تو تم راستہ بتا رہا تو تم کو ضروری تم کو میں ڈھکیل کر نہیں چھوڑا، ماں بمصرخکم، مجھے کوسو مت، مجھے بول کر کوئی تکلیف، مجھے بول کر کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں نے تم کو اکسایا تھا، تم خود چلے گئے تھے اس گمراہی کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر میں چلنے کو کہہ رہا تھا، تم نے اندھیرے کو اٹھا لیا اور اجالے والے راستے کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے مثال دیا، آگے فرماتے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے استوقد نارا، آگ جلایا۔ آگ آدمی کب جلاتا ہے؟ جب اندھیرا ہوتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو آدمی آگ جلاتا ہے تاکہ روشنی ہو جائے۔ فلما اضاءت ما حوله، جب آدمی نے آگ جلایا تو پھر جب وہ آگ اس کے آس پاس پورے علاقے کو روشن کر دیا اس آگ نے، ذهب اللہ بنورہم، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے روشنی کو ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیرے میں، تاریکی میں چھوڑ دیا، ظلمات میں، ایسے اندھیرے میں لا یبصرون، ان کو دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی اندھیرے میں کچھ اسے نظر نہیں آتا، راستے میں آدمی ہدایت پر ہوتا ہے، روشنی کا راستہ ہوتا ہے جس میں آدمی چل سکتا ہے، منزل تک پہنچ سکتا ہے، پھر اسے آدمی کو اندھیرے کا راستہ مل جاتا ہے تو پھر اسے راستہ نظر نہیں آتا، راستہ معلوم نہیں ہوتا، وہ اچانک بھٹک جاتا ہے اور اندھیرے میں پہنچ کر اسے راستہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ پھنس جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی ایمان والے کو ہم نے راستہ بتایا ہے، اس راستے میں نہیں چلتا آدمی اس سے ہٹ کر گمراہی والا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ نے اسی کو بتایا ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، اللہ رب العزت ان کو اندھیرے میں ڈھکیل دیتے ہیں، ان کے سامنے حق آ جاتا ہے، حق آنے کے بعد بھی وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، دین کیا ہے، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے، سب کو ان کے سمجھ میں آ جانے کے باوجود بھی وہ اس کو چھوڑ کر اندھیرے میں خود جا کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ جس طرح آگ جلاتے ہیں، ان کی آنکھ، کان، زبان اندھیرے میں بیکار ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سم، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ یہ لوگ بہرے ہیں، بہرا وہ ہوتا ہے جسے سنائی نہیں دیتا، بکمن کہتے ہیں گونگے کو جسے بولنا نہیں آتا، عمیون کہتے ہیں اندھے کو۔ تینوں چیزیں ہو گئی، نہ انہیں راستہ دکھائی دے رہا ہے، نہ کوئی حق بات ان کو سنائی دے رہی ہے، اور نہ انہیں کوئی بات یہ بول پا رہے ہیں، نہ ان کے اندر حق بولنے کی صلاحیت ہے، نہ حق سننے کی صلاحیت ہے، نہ اللہ کے راستے کو دیکھ کر گمراہی اور حق کو پہچاننے کا ان کے اندر فہم لا یرجعون۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ یہ واپس لوٹ کر آنے والے نہیں، لا یرجعون، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کی یہ حالت ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے کو اس راستے میں چلاتے 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 اپنے کو اندھا کر دیا ہے۔ ایک اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ بتایا کہ ان لوگوں کی مثال کیسی ہے، کافروں کی مثال اللہ نے ایک دوسری جگہ بتایا کہ دیکھو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کی حقیقت یہ ہے
ان کے پاس کان ہیں لیکن سنائی نہیں دیتا کانوں سے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل بھی ہے لیکن دل سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے دلوں سے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی ہیں لیکن کانوں سے حق بات کو سنتے بھی نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی ہیں، حق بات کو دیکھ کر اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے. اولئک کالانعام، اللہ نے فرمایا یہ کفر کے راستے میں چلنے کی نحوست یہ ہے کہ یہ لوگ جانور ہو چکے ہیں. آگے فرمایا جانور سے بھی بدتر، بل ہم اضل، جانور سے بھی گرے گزرے ہیں. اب جو آدمی کفر میں مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسے راستہ ہی دکھائی نہیں دیتا اور اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور مجھے کہاں چلنا ہے. اس لیے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے. اور اپنے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دلوں کے اندر جو بیماری پیدا ہوتی ہے، آدمی کے دل کے اندر جو بیماری پیدا ہوتی ہے، دین سے آدمی بیزار ہو جاتا ہے، آدمی کو ہدایت کا راستہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی کیوں ہوتا ہے، راستے سے کیوں بھٹک جاتا ہے؟ اس لیے کہ آدمی خواہشات کو کے پیچھے اندھیرا چل رہا ہے. دل میں جو آیا اس خواہش کو پورا کرنا ہے مجھے، اس لیے آدمی اپنا سب کچھ لگا رہا ہے، جان بھی لگا رہا ہے، مال بھی لگا رہا ہے اور اپنی زندگی بھی کھپا رہا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آدمی جو ہے دل کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اسی بیماری کے پیدا ہونے کے بعد آدمی سننے کی بھی سنتا بھی ہے تو اس کے دل کو اثر نہیں ہوتا ہے، زبان سے حق بات نکلتی نہیں ہے، آنکھیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر نصیحت نہیں لیتی ہیں. تو یہ نقصان ہوتا ہے آدمی کے غلط راستے پر چلنے کا. لہذا ہر وقت آدمی کو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے یہاں مردود ٹھہرا دیے جائیں. اور ان لوگوں کا اللہ رب العزت نے بتا دیا. آگے چل کر اللہ رب العزت مثال دے کر بتاتے ہیں، بجلی کی مثال دے کر بتاتے ہیں کہ جب بجلی چلنے لگتی ہے، بجلی کی آواز کڑکڑانے لگتی ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں یہ لوگ تاکہ بجلی کی آواز کانوں میں نہ پہنچے. ان کو کیا ہے؟ موت کا ڈر لگا ہوا ہے، موت کا ڈر لگا ہوا ہے. یہ موت سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں. اور اللہ نے ان کی، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہیں گے تو ان کی قوت سماعت، سننے کی بھی طاقت کو ختم کر سکتے ہیں. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، آگے کی آیتوں میں اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ چاہیں گے تو ان کو اندھا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو ہر چیز کی قدرت بھی ہے. اللہ ایسے نہیں کر رہے ہیں، ان کو ڈھیل دے کر چھوڑ رہے ہیں. دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، کل قیامت کے دن ان کا مذاق اڑایا جائے گا. ہاں تم چند دن رہے، چند دن کا مزہ لے لیے، اب ہمیشہ کا جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے تمہارے عذاب کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات، ان قرآن کی باتوں کو سمجھنے کی، سننے کی توفیق نصیب فرمائے.